الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج دنیا بھر کے اندر شادیاں انتہائی مہنگی ہو چکی ہیں، اور شادیاں تو مہنگی ہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ فوتگیاں بھی بے حد مہنگی ہو چکی ہیں۔ شادی پہ اگر 20 لاکھ خرچہ ہے تو فوتگی پہ بھی 10 لاکھ کم از کم خرچہ ہو ہی جاتا ہے۔ ان دونوں مواقعوں پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اسے بھول جاتے ہیں۔ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس لیے بھول جاتے ہیں کہ ہم رسم و رواج کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، سسٹم کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو ہم نہیں دیکھتے۔ اللہ کا حکم اس موقع پر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ اس موقع پر کیا ہے، ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے۔ آئیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مقدم رکھیں گے، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر والدہ بھی آتی ہے، والد بھی آتا ہے، بہن بھائی آتے ہیں، بیوی بچے آتے ہیں، ان سب کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اور اگر اللہ کا حکم پورا کرنے میں یہ ناراض ہوتے ہیں تو ان کو ہم ناراض کر دیں گے، لیکن اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کو راضی کریں، اور اللہ تبھی راضی ہوگا جب ہم اللہ کے حکم کو کما حقہ مانیں گے، اور ان سارے مواقعوں کے اوپر، چاہے وہ پڑوسیوں کے حقوق ہوں، چاہے وہ گھر میں میاں بیوی کے حقوق ہوں، ساس بہو کے حقوق ہوں، کوئی بھی حقوق ہوں، شادی بیاہوں کی رسمیں ہوں، فوتگیوں کی رسمیں ہوں، کوئی بھی معاملات ہو، ان میں اللہ کا حکم دیکھیں گے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں گے کیا ہے۔ جو اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر اس حکم کو اپنانے میں ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، عزیز و اقارب، خاندان، دوست احباب ناراض ہوتے ہیں تو ہو لینے دیں۔ اگر وہ ناراض ہوئے، اللہ راضی ہو گئے تو ہمارا بیڑا پار ہے، لیکن اگر سب راضی ہو گئے، اللہ ناراض ہوئے تو ہمارا بیڑا پار نہیں ہوگا، ہم خسارے میں جائیں گے، اور ہمارے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ کو راضی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر کے، اللہ کا حکم مان کے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔